السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حضرت کرام معزز سامعین، ابھی میں نے 8 کی سورہ انعام کی جو 2 آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ھذا کتاب، لوگوں یہ ایسی کتاب ہے کہ انزلناہ الیک، کہ ہم نے نازل کیا اس کتاب کو، مبارک، یہ کتاب بڑی برکت والی کتاب ہے، چونکہ اس سے پہلے کے آیات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جو بنیادی خصوصی احکامات تھے، 10 آرڈرز، احکامات، اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ 10 احکامات سابق تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر کتاب میں پائے جاتے تھے، یہ بنیادی احکامات تھے، اس پر عمل پیرا ہونا ہر ایک کے لیے ضروری تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان 10 احکامات کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم کا ذکر فرما رہا ہے کہ تم وہ سابقہ احکامات یا وہ آرڈرز اور اوامر کو اگر جان نہیں سکتے تو تم بس تمہارے لیے کافی ہے کہ تم قرآن کو فالو کر لو، قرآن کی پیروی کرو، تمہارے قرآن کی پیروی کرنے میں وہ سب تمام احکامات جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بنیادی طور پر دیے گئے تھے اس سب پر عمل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا کہ ھذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب فرمایا، اور پہلے بارے میں جب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب فرمایا، ھذا کے معنی ہے دس بک، ھذا الکتاب ہوا، یا ھذا کتاب، دس از اے بک، یہ کتاب ہے، اور ذالک الکتاب کے معنی کہتے ہیں دیٹ بک، وہ کتاب، ایک ہی کتاب تو ایک ہی، اس کو وہ کتاب بھی بولا جا رہا ہے، یہ کتاب بھی بولا جا رہا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جو ذالک الکتاب کہا گیا اس سے مراد ایک تو معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ لوح محفوظ میں جو کتاب یہ پہلے ہی سے نازل ہونے سے پہلے ماسبق تھی، اللہ نے لکھ دیا تھا، وہ کتاب کو ہم نے تمہارے یہاں بھیجا ہے۔
اس وجہ سے وہ کتاب کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذالکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ کتاب کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، وہ چیز جب بولی جاتی ہے تو اس کی عظمت کا پہلو پیش نظر ہوتا ہے کہ جانتے ہو یہ کون شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے ایسا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے وہاں پر کتاب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، وہ کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور پھر یہاں ھذا کتاب کہا تو ھذا کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں جو اوراق اور تمہارے ہاتھوں میں صحیفے پائے جا رہے ہیں، یہ کتاب مراد لی جاتی ہے کہ یہ کتاب اب ہمارے ہاتھوں میں ہم جس کے ذریعے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن کے الفاظ کو ہم اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیونکہ وہ قریب ہے ہمارے سے، اس وجہ سے دس بلا گیا اس سے ھذا کتاب، یہ کتاب جو تم اپنے ہاتھوں میں لے کر تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، یہ کتاب تم اس کو معمولی مت سمجھو، ھذا کتاب، یہ عظمت والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب الف لام کے ذریعے سے بھی اللہ نے ذکر کیا تو وہاں پر بھی معرفہ کے ذریعے سے اس کی خصوصیت کا اظہار کیا گیا۔ یہاں نکرہ الف لام نہیں لایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نکرہ نہ لانے جانے کے باوجود، نکرہ آنے کے باوجود اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لقد جاءکم رسول فرمایا، اور رسول نہیں فرمایا تھا، رسول کہا کہ دو پیش کے ذریعے سے اس کا مطلب کیا ہوتا، عظیم الشان رسول آیا۔ اسی طرح یہاں ھذا کتاب کہہ کر اللہ نے کہا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے، ھذا کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا۔ اب انزال ایک ہوتا ہے، تنزیل ایک ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں، قرآن کے لیے اللہ نے دونوں الفاظ کو استعمال کیا ہے، نزلنا کا لفظ بھی آیا ہے، انزلنا کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور انزلنا کے معنی کیا آتے ہیں، نزلنا، تو انزلنا کے معنی ایک دم کسی چیز کو اتار دینے کو انزال کہا جاتا ہے، اور تنزیل نزلہ کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ بتدریج کسی چیز کو اتارنے کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی صفتیں دونوں بھی ہے کہ وہ بیک وقت ایک ساتھ اترنا یا بتدریج اترنا، دونوں صفت قرآن کی ہے۔ وہ کس طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی وقت میں مکمل قرآن اللہ نے نازل فرما دیا، شب قدر ایک ہی وقت قرآن نازل کر دیا گیا۔ تو اس کے لحاظ کرتے ہوئے کیا کہا گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال کے معنی ہے پر ہم نے قدر والی رات میں اس کو نازل کیا۔ تو ایک وقت ایک لحظ یہ کتاب نازل کی گئی، اس لحاظ سے کہا گیا۔ پھر دوسرے مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ نزلناہ جو کہا، ونزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ بتدریج، یعنی آسمان دنیا سے اب وہ کتاب جو روئے زمین پر آنے لگی، تو وہ 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آہستہ 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 ہر ایک کے واقعات کا لحاظ کرتے ہوئے، موقع محل کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں، انزال بھی ہے، تنزیل بھی ہے۔ تو ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ایسی برکت والی کتاب ہے، مبارک کہا گیا، برکت والی کتاب ہے۔ اس کے اندر سر تابا برکت ہی برکت ہے، ابتدا سے لے کے آخر تک اس کے اندر برکت ہے، بلکہ ایسی برکت ہے کہ جو علماء مفسرین فرماتے ہیں یہی برکت والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کتاب سے جو اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے وہ بھی برکت والا بن جاتا ہے۔ جو اس کی الفاظ کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے اس کو برکت حاصل ہوتی ہے، جو اس کے اسرار و معنی الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ زبان میں برکت دیتا ہے، اور اس کے اسرار و معنی کو اپنے ذہن اور دماغ میں پیوست کر لیتا ہے تو اللہ اس کے ذہن اور دماغ کو برکت والا اور منور بنا دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی کتاب ہے کہ یہ کتاب بھی برکت والی، اور جس پر نازل کی گئی وہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کی سرتابہ برکت، اور جس رات میں نازل کی گئی وہ بھی برکت والی رات، جس خطے میں نازل کی گئی عرب کا علاقہ وہ برکت والا،
جن جن مقامات پر یہ کلام نازل کیا گیا، ہر مقام وہ برکت والا بنتا گیا، یہاں تک کہ اگر کسی مقام پر اس کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ کئی ایک واقعات صحابہ کرام کی پائے جاتے ہیں، وہ صاحب قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو آسمان دنیا سے برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مبارک یہ ایسی برکت والی کتاب ہے کہ آپ اس کو کسی کھانے پر اگر پڑھیں گے تو اللہ کھانے میں برکت عطا فرما دے گا۔ کسی بیمار پر اس قرآن کی آیات پڑھ کر اس کو دم کریں گے، وہ بیمار کو شفایا بھی حاصل ہو جائے گی اس کے اندر۔ بلکہ اس کی صفت ہی بیان کی گئی اس کے اندر، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے کیا ہے کتاب جو نازل کی ہے وہ سرتابہ شفا ہے، شفا دینے والی ہے۔ بے شک۔ تو هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب ہے، جو بھی اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، اس کی قرآت کو پڑھنے والا بھی برکت والا، جو سنتا ہے اس کے قرآن کی تلاوت کو تو اللہ تعالیٰ اس کی کانوں میں برکت عطا فرما کر اس کے ذہن اور دماغ کو منور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہر لحاظ سے یہ کتاب برکت والی ہے۔ مبارکن فاتبعوہ، جب اتنی برکت والی کتاب ہے، اتنی فائدے والی کتاب ہے تو اللہ فرما رہا ہے فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ مفسرین یہاں پر اعتراض کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ کلام بھی برکت والا، نبی برکت والے، اور جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے امت محمدی وہ بھی برکت والی ہے۔ جب یہ برکت والی امت ہے پھر اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس امت کے اندر برکتیں آہستہ ختم ہو رہے ہیں، یہ امت اخلاص اور مفلسی میں ذلت اور رسوائی سے زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب قرآن برکت والی امت پر نازل کیا گیا تو اس کے باوجود یہ کلام ہمارے درمیان موجود رہنے کے باوجود بھی ہم کو اس کلام کے موجود ہونے کے باوجود ہم کو برکت کیوں نہیں مل رہی ہے، کیوں ہم کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے؟ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب صرف علامہ اقبال کا یہ شعر اس کا جواب ہے، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ وہ زمانے میں جو انہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا اپنا سب کچھ بنا لیا تھا، انہوں چلتے پھرتے تو ایسا نظر آتا تھا کہ قرآن احکامات ان کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن آج ہم نے قرآن احکامات کو اتنے بہترین مقدس کلام برکت والا ہمارے یہاں موجود ہونے کے باوجود ہم نے اس کو جو اپنے زبانوں اور اپنے سینے کی زینت بنانا تھا، ہم نے اس کو طاقچے کی زینت بنا دیا، طاقوں میں اور اس کو محرابوں میں، اور اس کو کیا ہے ہم نے اونچی جگہ پر رکھ کر ہم اس کے ساتھ اس کے حق کی پامالی کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اس وجہ سے آج جو ذلت اور رسوائی امت کو ہو رہی ہے، آج بھی اگر اس کتاب سے اگر امت مسلمہ اپنے آپ کو وابستہ کر لے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ وہ کھوئی ہوئی عزت کو وہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ فاتبعوہ، اے لوگوں تم اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی میں تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے نجات ہے۔ فاتبعوہ واتقوا، اس کی احکامات کی پیروی کرو، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو اور اس کے دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے ڈرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو نعمت ہم کو عطا فرمایا ہے، نبی کی جو نعمت ہم کو عطا فرمایا، نبی سرتابہ رحمت جہاں پر ہے وہ نعمت بھی ہے ہمارے لیے، کتاب سرتابہ رحمت ہے تو کتاب ہمارے لیے نعمت بھی ہے ہمارے لیے۔ تو نعمت کی جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری کب ہوتی ہے؟ رسول کو کما حق کو جیسا ماننا چاہیے، مان کر ان کی پیروی کرے، یہ نعمت کا شکرانہ ہوتا ہے۔ قرآن کی کتاب کی پیروی کیسے ہوگی؟ کہ قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو اس کی شکر گزاری ہوگی اس کے اندر۔ تو یہ کتاب نعمت بن کر آئی ہے اور نعمت کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کا شکر بجا لایا جائے، اور شکر بجا لایا جانا ایسا ہوتا ہے کہ اس پر عمل آوری ہونا چاہیے۔ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور اس کے خلاف ورزی کرنے سے ایک تو معنی تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ایک معنی ہے بچنے کے بھی ہے کہ تم بچو، کس سے بچو؟ قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔
اس کی پیروی کرنا ہے تو جو بتایا ہے وہ طریقہ اس کا ہے، اس کی پیروی کرو، اور اس کے خلاف ورزی کرنے سے تم اس کی ڈرو اور بچو، احتیاط کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کر دیے جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کاملہ اس پر نازل ہونے لگتی ہے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ لعلکم، کہ یقیناً تم رحم کر دیے جاؤ گے اگر تم کما حق ہو اس قرآن کی پیروی کرو گے اور اس کے خلاف ورزی کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھو گے، تو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تمہارے اوپر تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون، رحم کیا ہوگا؟ رحم یہ ہوگا کہ تمہاری دنیا میں زندگی بھی یہ قرآن سے وابستہ اور صاحب قرآن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ایسی تم کو حاصل ہوں گی کہ تم ہر مقام پر تمہارے لیے یہ سرخروی اور کامیابی تم کو حاصل ہوگی۔ اس کے اندر اللہ کی رحمت تم کو ہر جگہ تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ کب؟ جب تم قرآن صاحب قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو رحمت الہی تمہارے سے وابستہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لعلکم ترحمون، پھر ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، تو کیوں نازل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون کیا باتیں کرتا ہے، کیا باتیں کرنے والا ہے، کیا کیا قیامت تک کون کیا باتیں کرے گا، اللہ کو سب علم ہے۔ تو ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، تم کہو گے کہ ہم سے پہلے دو جماعت یہود و نصارہ کو تو کتاب ملی تھی، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یعنی یہ کفار مکہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ان کے قرآن کے نزول سے پہلے یہ کہتے تھے یہود پر تورات نازل کی گئی، عیسائیوں پر انجیل نازل کی گئی، تو ہمارے پاس بھی کوئی ایسی کتاب مقدس کتاب ہمارے پاس بھی آتی تو ہم کیا کرتے اس پر عمل پیرا ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیکن جب کتاب نازل کی گئی تو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے حجت کے تکمیلے کے لیے، تمہارے بہانہ ہیلا بہانے کو رد کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اور ایک وجہ اس کی ہم نے کتاب کو نازل کیا کہ کہیں تم یہ کہنے نہ پاؤ کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ ہم سے پہلے کتابیں نازل کی گئی تورات انجیل، وہ ہماری زبانوں میں نہیں تھی اور دوسرے زبانوں میں تھی، اس کے ترجمے بھی نہیں ہیں، اس کی تشریح بھی نہیں ہے، اور ہم وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہم ناواقف ہیں، کیونکہ وہ اس کے نہ نسخے اب یہاں پر کما حق وہ موجود ہے، نہ اس کے ترجمے موجود ہے یہاں پر۔ تو ہمارے پاس ہماری زبان میں کوئی اگر کتاب نازل ہوتی تو پھر ہم اس پر ایمان لاتے اور ہم اس پر عمل کرتے اس کے اندر۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو کہ علم میں تھی کہ یہ ہیلے حوالے کریں گے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب کو نازل کر دیا تاکہ تمہاری ہیلا اور حجت ختم ہو جائے، اس کا تمہارا عذر کوئی باقی نہ رہے۔ اور وہ لوگ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب کو نازل کیا گیا ہم سے پہلے دو جماعتوں پر۔ کون دو جماعتیں؟ یہود اور نصارہ پر، اور وہ یہود و نصارہ پر دو کتابیں تورات اور انجیل نازل کی گئی، اور وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ، اور ہم ان کے پڑھنے سے سمجھنے سے ہم قاصر ہے، غافل ہے، کیونکہ وہ الگ زبانوں میں تھی، تورات الگ زبان میں، انجیل الگ زبان میں تھی۔ تو یہ باتیں کہو گے، یا او تقولو، یہ اللہ فرما رہا ہے تم یہ کہہ سکتے ہو یا یہ کہو گے، او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہم پر کوئی کتاب نازل کی جائے تو لکنا اہدی منہم، یہ بھی کہتے تھے وہ لوگ کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب نازل ہوگی تو ہم یہود و نصارہ سے بڑھ کر، وہ تو یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو کے ساتھ گستاخی کی، بے ادبی کیا، انہوں نے کہا ہے کئی لوگوں انبیاء کو انہوں نے شہید بھی کر دیا، لیکن ہم کیا کریں گے، ہم کتاب کی بھی عزت کریں گے، کتاب والے اور نبی کی بھی ہم عزت کریں گے۔ پر ایسے باتیں کہا کرتے تھے کفار مکہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب،
جب تم یہ باتیں کہو گے ہمیں معلوم تھا، لو انا انزل علینا الکتاب، کاش کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب نازل کی جاتی تو لکنا اہدی منہم، تو ہم ضرور بضرور ان سے بڑھ کر زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کو ہدایت کما حق کو نہیں مل سکتی، وہ لوگ نبیوں کے ساتھ گستاخی کیے، بے ادبی کیے، لیکن ہم کو اگر کتاب ملی تھی اگر تو ہم لکنا اہدی منہم، ہم اس سے زیادہ ہدایت یافتہ اور ان سے زیادہ ہم سیدھے راستے پر چلنے والے رہیں گے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے پاس، فقد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آئی، بینۃ من ربکم، رب کی طرف سے واضح دلیل آئی تمہارے پاس، وہدی ورحمہ، اور ایسی کتاب آئی جو دلیل بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے وہ کتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے سابقہ کتابوں کو ہم نے ہدایت، ابھی جیسے اوپر کی آیت میں آیا تھا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، یہ تورات کی بھی صفت بیان کی گئی تھی، وہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور رحمت والی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک قرآن کی صفت میں اور ایڈ کر دیا، اضافہ کیا، بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، کہ یہ قرآن کریم، وہ تورات تو ہدایت اور رحمت تھی، یہ قرآن کریم ہدایت اور رحمت کے ساتھ بینہ، دلیل اور پروف بھی ہے۔ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کا پروف ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی پروف ہے، یہ رسول کی رسالت کا بھی پروف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم ہم نے تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی طرح ہم کو کتاب ملتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم کو تو اس سے زیادہ اور اعلیٰ اور عظمت والی کتاب نازل کی گئی تمہارے لیے، وہ ایسی کتاب کہ وہ ہدایت اور رحمت کے ساتھ ساتھ رب کی طرف سے دلیل اور پروف بن کر آئے وہ کتاب۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو یہ بینہ کس کی ہے؟ یہ بینہ یہ دلیل کو کہتے ہیں، حجت کو کہتے ہیں، جب کسی دعوے کے مقام پر کیا ہے کسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے، اس پیش کی جانے والی چیز کو بولتے ہیں دلیل کو بینہ کہا جاتا ہے۔ فقد جاءکم، یقیناً آئی تمہارے پاس، بینہ، ایک واضح دلیل تمہارے پاس آئی ہے۔ اب یہاں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ مفسرین کے اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کے لیے بھی یہ جاء کا لفظ استعمال فرمایا، لقد جاءکم رسول فرمایا، یا ارسال کا لفظ فرمایا کہ اللہ نے بھیجا، تو اسی طرح نبی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا رسول کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا، قرآن کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جاءکم، تمہارے پاس ایسا کلام آیا، ایسی کتاب آئی، تو آئی کہا گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن دنیا میں آئی، قرآن کریم ہدایت بن کر جب آئی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کا آنا اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ قرآن دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھا، کیونکہ آنے والا وہ ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، ورنہ سبحان اللہ، یا تو اس کو پیدا کیا گیا کہنا، یا تو اس کو تخلیق کرنا کہا جاتا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے اس کو خلقت سے آراستہ کیا، یہ نہیں کہا گیا اس کے اندر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن کی دنیا میں آنے سے پہلے قرآن لوح محفوظ پر محفوظ تھا۔ قرآن دنیا میں جو آیا وہ بعد میں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا۔ اسی طرح رسول کی آمد کے لیے بھی جا کا لفظ فرمایا کہ رسول دنیا میں جو آئے تو یہ مت سمجھو کہ ان کا وجود یہیں سے شروع ہو رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ آئے ہیں۔ تو آتا کون ہے؟ جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت بھی پہلے سے موجود تھی اور بعد میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہاں بھی کہا ہے جاءکم بینۃ، یہ قرآن کریم جو لوح محفوظ پر تھا، وہ قرآن کریم ہو یا تورات، انجیل، آسمانی تمام کتابیں لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی تھی۔ انسانوں کے پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر ایک کی تقدیر لکھ دیا تھا، اس میں ہر چیز کی کتاب پہ کتابیں بھی تھیں، صحیفے بھی تھی اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے فقد جاءکم، تمہارے پاس آئی وہ بینۃ من ربکم،
تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل بن کر کہ یہ کلام قرآن کریم یہ ایسا مقدس کلام ہے کہ اس کلام کو اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ یہ کلام رب کا ہے، وہ اس کو اگر معلوم کرنا ہو تو اس کلام کو پڑھ کر دیکھو، اس کا اعجاز، اس کی خوبی، اس کے اندر جو ندرت پائی جاتی ہے، وہ کلام کے الفاظ خود بول اٹھیں گے کہ یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا کلام۔ تو یہ کلام کے الفاظ کو گواہی دینے والے ہیں، کیا اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ سبحان اللہ۔ جسے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا اعجاز، اس کا کمال، اس کا جاذبیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اگر کوئی بہترین آواز سے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ آدمی سامنے بیٹھے والا نہ عربی آتی ہے نہ عربی کا الفاظ سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود معنی کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن وہ اس کے قرآن کو سن کر ایسا مسحور ہو جاتا ہے، اس کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کسی بھی چیز پر متاثر کب ہوتا ہے؟ سمجھنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ بغیر سمجھے گے کہ اس کی طرف انسان کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ اعجاز ہونا یہ رب کے تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کی علامت دلیل ہے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، یہ رب کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جب رب کی دلیل ہے، رب کے وحدانیت کی بھی دلیل ہے، اور رب کی طرف سے آنے والے کلام ہونے کی بھی دلیل ہے، اس کے ساتھ ساتھ علماء نے فرمایا کہ یہ رسول کی رسالت کی بھی دلیل ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام کس پر نازل کیا؟ جس پر نازل کیا ہے وہ ذات بابرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کے اوپر اپنا کلام مقدس نازل نہیں کرتے، جو رسول ہوتا ہے اس پر نازل کرتے ہیں۔ تو یہ کلام جس پر نازل کیا گیا وہ رسول ہوگا، تبھی تو اللہ نے نازل کیا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دلیل ہے، یہ اس کی قرآن کریم دلیل ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کی بھی دلیل ہے، کیوں حضور پر نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، یہ کلام تم کو ہدایت دینے والا بھی ہے، تم کو تمہارے اوپر رحم و کرم کرنے والا بھی ہے، سرتابہ رحمت بھی ہے کہ ہدایت بھی تم کو اس سے حاصل ہوگی، تم کو رحمت بھی حاصل ہوگی، دنیا میں ہدایت ملے گی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی خاص رحمت خاص کا حصہ تم کو بنائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان جو دنیا میں ہدایت یافتہ زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو اس کو اپنے رحمت کرم سے مالا مال فرماتے ہی ہیں، لیکن ہدایت یافتہ بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے خاص خصوصی رحمتوں میں وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو حصہ عطا فرمائے۔ جیسے کہ آیت بات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کئی درجوں میں سے چند درجے دنیا میں رکھے ہیں جو اپنے ایمان والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، تاکہ بڑے زیادہ حصوں کو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن اٹھا کر رکھا ہے، تو وہ اپنے ماننے والوں پہ وہ رحمت کرم کا ہے اللہ تعالیٰ برسات برسائے گا۔ یہ چند رحمت کی جھلکیاں ہیں یہاں پر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی نافرمانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کیے ہوئے ہیں، عذاب نہیں آ رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ چیزیں ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے جا رہا ہے۔ یہ اس کے رحمت کی چند جھلکیاں ہیں، اصل رحمت تو اللہ تعالیٰ کی جو ایمان والوں پر ہوگی وہ قیامت کی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، یہ کلام ہدایت یافتہ بھی ہے، رحمت والا بھی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بتاؤ کہ کون من اظلم ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد اگر کلام نازل ہوگا تو ہم مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، لیکن اب آنے کلام نازل ہونے کے ساتھ یہ لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ کفار مکہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے من گھڑت یہ کلام بنا کر پیش کیا، بیان کیا ہے، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا کہ ایک تکذیب ہوتی ہے، ایک جھٹلانا
انسان کا کسی دوسرے انسان کی بات کو بھی جھٹلانا ہوتا ہے، کسی چیز کو جھٹلانا ہوتا ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے، لیکن رب کی آیتوں کو، رب کی باتوں کو جھٹلانا سب سے بڑا جھٹلانا ہے، اور ایسا جھٹلانے والا سب سے بڑا ظالم بنا ہے۔ فمن اظلم، کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے بڑھ کر جو کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، وصدف عنہا، اور اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ پہلے کہہ رہا تھا کہ آیت نازل ہوں گی تو ہم مانیں گے، اب آنے کے بعد آیتوں کا جھٹلا بھی رہا ہے اور آیتوں سے اپنے منہ کو پھیر رہا ہے۔ وصدف عنہا، اللہ کی آیتوں سے اپنا آپ کو منہ پھیر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمایا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، کہ ان قریب ہم بدلا دیں گے الذین یصدفون عن آیاتنا، ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں۔ منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ ماننا، انکار کرنا، نہ ماننا۔ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو نہیں مانتے، تصدیق نہیں کرتے، تو ہم عنقریب ان کو سنجزی الذین، ہم بدلہ دینے والے ہیں، سوء العذاب، بدترین عذاب کا ہم بدلہ دیں گے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، یعنی اب علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ منہ پھیرنا، یہاں پر ایک تکذیب ایک ہے، منہ پھیرنا ایک ہے۔ تکذیب، حقیقی تکذیب تو یہ ہے کہ زبان سے جھٹلا دی جائے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا دل سے اس کو اللہ کا کلام نہ ماننا، یہ دلی تکذیب ہوئی۔ زبانی تکذیب جھٹلانا ایک ہے، دل سے جھٹلانا ایک ہے۔ ایک عملی طور پر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مان تو رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، سچا ہے، سب ہے، لیکن عملی طور پر اس کو، اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ عملی تکذیب ہے، اس کے اندر عملی جھٹلانا ہوا اس کے اندر، کہ عمل میں جب آپ مان رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، حق ہے، ہدایت دینے والا ہے، کہ اس پر عمل کرا کیوں نہیں ہو رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ عملی اعتبار سے آپ تکذیب کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ زبانی اعتبار سے یا دلی اعتبار سے جھٹلانے والا یہ کافر کہلاتا ہے، عملی طور پر جھٹلانے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کو فاسق و فاجر اور گناہ گار کہیں گے۔ جو اللہ کے کلام کو ہدایت یافتہ مانتا ہے، سب کر رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، حضور پر نازل کیا گیا ہے، سچ ہے، حق ہے، لیکن اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کر رہا، تو یہ عملی تکذیب اور عملی جھٹلانا آواز کرتا ہے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آج اسی طرح آیاتوں سے منہ پھیر لینا ایک نہ مان کر ہوتا ہے، ایک مان کر بھی منہ پھیرنا ہوتا، عمل کے اعتبار سے منہ پھیر رہا ہے۔ تو آج امت مسلمہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ آج امت مسلمہ اسی تکذیب اور منہ پھیرنے کے یہ بلا میں مبتلا ہے کہ مانتے ہوئے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہدایت یافتہ ہے، اسی سے ہم کو ہدایت ملنے والی ہے، لیکن آج امت مسلمہ اس سے منہ پھیری ہوئی ہے، عمل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ منہ پھیری ہوئی ہے، اور اس بہترین کلام کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی عملی طور پر یہ کیا ہوا، جھٹلانا اور عملی طور پر منہ پھیر دینا ہوا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ حقیقی معنی میں جھٹلاتے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور جو نہ تو زبان سے مانتے ہیں نہ دل سے اقرار کرتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو بدلہ دیں گے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، برے عذاب کا ہم ان کو بدلہ دیں گے، بما کانوا یصدفون، ان کے منہ پھیر لینے کی وجہ سے اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے آیات قرآنی کا انکار کرنے کی وجہ سے، یہ آیات قرآنی کو سامنے دیکھتے ہوا بھی اس سے منہ پھیر لینے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، ہم بدترین عذاب میں ان کو مبتلا کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے اتنا آج اعجازانہ کلام ہم نے نازل کیا کہ وہ کلام جس کی چاشنی اور مٹھاس، ایسی مٹھاس والا کلام ہے اس کے اندر کہ یہاں پر تو یہ کلام کو دیکھ کر تو کئی کفار ایمان قبول کر لیے اس کے اندر۔ تو تمہارا کام کیا تھا اس کے اندر، کہ تمہارا کام یہ تھا کہ کلام اور اس کے کلام کے الفاظ کو سنتے تو تم دل و جان سے اس کے اوپر فدا ہو جاتے، اس کو اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر دیتے اس کے اندر۔ کئی کفار کا ہے اس میں آتا ہے اس کے اندر، ایک صحابی رسول آئے، حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے،
تو جیسا ہی حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن کے کلمات کو سنا تو آپ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسا رعب طاری ہوگا اس کے کلام کی جہاں جلال کی وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ طور پڑھ رہے تھے ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں اس کلام کو نہیں مانتا کہیں وہ عذاب مجھ پر نہ نازل ہو جائے، فوراً آپ حضور کے بارگاہ میں پہنچ کر یہ اسلام کے دامن سے اپنا کو وابستہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کلام ایسا کلام ہے اس کے کو سن کر تو یہ کفار بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، تو اب یہ کلام اگر مسلمان اس کو یا تو پڑھ نہیں رہا ہے یا پڑھنے کے باوجود بھی اگر اس کے احکامات سے غافل ہے تو بتاؤ کہ وہ کافر سے بھی غیر گزرا ہوگا اس کے اندر۔ وہ کافر تو وہ اپنے آپ کو نہ ماننے والا ہو کر کے وہ صرف الفاظ قرآن کی حیبت سے اور اس کی جاذبیت سے وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو، قرآن کو حق سمجھ رہے ہو، ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہوگے پھر یاد رکھو پھر یہ آج جو خار مذلت میں جو مسلمان پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ اور اس کی سب سے بڑی علت یہی ہے کہ ہم تعلیمات قرآن کو اپنے آپ سے اپنے کو اس سے دور کر دیے اور قرآنی احکامات جو قرآن نے جو احکامات دیے ہیں اس سے ہم سر و انحراف کرتے جا رہے ہیں اور اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایسا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی کئی ایک مسلمان ایسے اس کو نہیں آتا، پڑھنا تک نہیں آتا۔ اللہ نے کلام کو جو نازل کیا مبارک کلام اللہ فرما رہا ہے، وہ مبارک کلام کو آج ہمارے کو نہ پڑھنے کی توفیق ہے نہ اس کو سیکھنے کی ہمارے اندر توفیق ہے اس کے اندر۔ حالانکہ وہ کلام اللہ تعالیٰ نے تمہارا لیے برکت والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے موٹی موٹی کتاباں ہم سال پڑھ رہے ہیں اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں، لیکن وہ کلام جو برکت والا کلام ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمان امت مسلمہ کی یہ ذلت اور رسوائی کا ذریعہ وہی ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے، ہر چیز ہر ایک میں مہارت حاصل کرے، لیکن کب پہلے اپنے آپ کو قرآن اور قرآن کی تعلیمات سے وابستہ کرنے کے بعد اب تم جو چاہے علوم حاصل کرے، تمہارے لیے وہ علوم حاصل کرنے میں بھی یہ تم قرآن سے وابستہ رہیں گے تو ان علوم میں بھی یہ قرآن تم کو مدد دے کر تمہارے لیے رحم و کرم کے حالات تمہارے لیے ساتھ